करो मैं फ्रेम भी ना जी बिस्मिल्लाह करें। जी सर आप साथी वो पत्नी क्या ढूंढ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें चलें आप शुरू करें उधर रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 1 नवंबर 2024। आज एक बार फिर जनाब इमरान खान साहब से बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि एक साबिक वज़ीर आज़म को अगर अपने एक कारकुन से जो इत्तेफाक से कौमी असम्बली का मेंबर भी है और इत्तेफाक से वकील भी है, अगर उसको आप रोकते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है और उससे नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन साथ में फ़िक्र की ये भी बहुत बड़ी बात है कि जितने वकला आज हमारे थे तकरीबन 2.5 पौने 3 घंटे उनको रोका गया और बात इस नहज पे पहुंच गई थी कि इमरान खान साहब अदालत में, जज साहब पहुंच चुके हैं, सरकारी वकला आ चुके हैं, मीडिया के नुमाइंदगान तक अंदर जा चुके हैं, लेकिन हमारे वकला ख़ासकर सीनियर वकील अली ज़फ़र साहब और बाकी हम सब जितने भी यहाँ मौजूद थे, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर जब हम वकला ने ये फ़ैसला किया कि अब इस पे जाके प्रेस टॉक करते हैं और बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करवाते हैं, तो फिर आखिर में जाके चंद वकला को अंदर जाने दिया। इन हरकतों से ना आप इमरान खान साहब के हौसले तोड़ सकते हैं और ना हमारे। आपने कल मुझे रोका था, आज मैं फिर यहाँ मौजूद हूँ और हम तब तक, और मेरे जैसे बहुत से कारकुन, हम तब तक आते रहेंगे जब तक कौम का, उम्मत का लीडर यहाँ से निकल नहीं जाता इज्जत के साथ। और ये भी मैं कह दूँ, जेलों में वक्त गुजार के मैंने, मेरे साथियों ने, हमारे लीडर ने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो जेल जाने से पहले नहीं देखी थी। इंशाल्लाह जब हम हुकूमत में आएंगे इन जेलों की भी हालत बेहतर करेंगे। यहाँ जो मुल्ज़िमान या मुजरिमान या सज़ा याफ्ता कैदी जो है उनके साथ जो होता है, एक शख्स बहुत भी गुनहगार है, एक शख्स बहुत भी गुनहगार है, इंसान तो है, लेकिन आप आम पाकिस्तानी का क्या ख्याल करेंगे जब आपने अपने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म जो उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है उसको 5-6 दिन आपने काल कोठड़ी में बग़ैर बिजली के रखा, और जब वो बग़ैर बिजली के था इसका मतलब वो किताब तक नहीं पढ़ सका, वो अंदर कुरान पाक की तिलावत तक नहीं कर सका। क्या साबित किया आपने? इमरान खान का कद तो और बड़ा हो गया, आपका कद छोटा हो गया। इस बड़े इंसान के सामने आप छोटे बोने लग रहे हैं। आप बड़े ओहदों पे बैठे छोटे छोटे बोने हैं जिनके साथ आवाम वो सलूक करेगी कि दुनिया याद रखेगी। और अगर किसी को शक है, हम किसी की बेइज्जती के कायल नहीं हैं, हम इंसान की बतौर इंसान इज्जत के कायल हैं। जो साबिक चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से बाहर गए हैं, अगर किसी ने कोई बदतमीजी की है हम उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अवाम के एहतजाज, उनके गम और गुस्से को समझिए। अवाम नाराज है, कौम नाराज है, कौम आपसे मुत्तफिक नहीं है, आपकी फैसला साजी से मुत्तफिक नहीं है। जिस तरह आप हुकूमत चला रहे हैं या चलवा रहे हैं, यही वो बातें हैं जब मैं करता हूँ फिर मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं करने दी जाती, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जिस तरह आप हुकूमत चला रहे हैं या चलवा रहे हैं, इससे सब कुछ चल सकता है, मुल्क नहीं चल सकता। कोई जी शऊर शख्स जिसके पास थोड़ा भी होश है वो इस पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहा, वो इस पाकिस्तान में फैक्ट्री नहीं लगा रहा। चलती फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ज़माना गुजर गया स्टील मिल को फौत हुए हुए, ज़माना गुजर गया PIA को
ایک زخمی شیر بنے ہوئے. ایک زمانہ اس کا تماشا کرتا تھا, دیدار کرتا تھا, لوگ سیکھتے تھے ہم سے. ایمریٹس ہم سے سیکھتا تھا, قطر ایئر لائنز, یہ سارے ہم سے سیکھتے تھے. سنگاپور کہتے پیسیفک والے سارے ہمارے ٹرین لوگ ہیں. آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ یہ جو سٹیل مل ہے ہماری, کل بھی میں نے اس پہ بات کی, یہ ہمارا نہ صرف دفاعی پیداوار کا امپورٹنٹ ایک حصہ تھا, بلکہ اس سے آپ کی انڈسٹری بڑھ رہی تھی. آپ کی تمام امپورٹنٹ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ میں آپ کی سٹیل مل کا ایک حصہ تھا. اس کو عمران خان نے تباہ کیا. پی آئی اے کا بھٹا عمران خان نے بٹھایا. ریلوے آپ کی اسٹریٹجک ایسٹ ہے. ریلوے کسی بھی ملک کے لیے ایک لائف لائن ہوتی ہے. ہندوستان میں دیکھیں, ہمارا ازلی دشمن اس کو کہیں, حریف اس کو کہیں, لیکن یہ ایک بات ازر من الشمس ہے. آپ کا دشمن بھی جب ترقی کرتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ کیسے آگے جا رہا ہے. آج ہندوستان کی آدھے سے زیادہ ان کی ٹرانسپورٹ, خاص کر ان کی لاجسٹکس, ساری تھرو ریلوے ہے. آج پاکستان ریلوے کی حالت دیکھیں, ایک مردہ گھوڑے کی طرح ہے. لوگ گھروں میں سال سال سے بیٹھ کے مفت کی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں, لیکن وہ کیا کریں؟ آپ ڈیوٹی دیں, وہ ڈیوٹی کریں گے. تو کوئی ایسٹ آپ نے نہیں چھوڑا, کوئی ادارہ آپ نے نہیں چھوڑا, کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی. اس ملک کا کیا بنے گا؟ عمران خان کا آپ کیا کر لیں گے؟ جب تک اللہ نے لکھا ہے انشاءاللہ وہ رہے گا, اور کوئی دنیاوی طاقت اس کو ہم سے دور نہیں کر سکتی. لیکن آپ جتنا عمران خان صاحب کو قوم سے دور رکھ رہے ہیں, اتنا پاکستان ترقی اور استحکام سے دور ہوتا جا رہا ہے. یہ نقصان آپ اگر سمجھیں, اگر تھوڑا عقل سے کام لیں, یہ عمران خان کا یا میرا کم یا میری جماعت کے لوگوں کا کم, یہ اس ملک کے عوام اور آپ کے بچوں کا بھی ہے. آپ کے بچوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. کیا سب نے پاکستان چھوڑ کے کہیں اور جزیروں پہ چلے جانا ہے؟ ایک تو یہاں لوگوں کو یہ جزیرے خریدنے کی بڑی بیماری ہے. یار جزیرہ چھوڑو, پاکستان کا سوچو. اس پاکستان میں ہمارے پرکھوں کی ہڈیاں دفن ہیں. کوئی ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ کل کو جب آپ اور میں نہ رہیں, ہمارے بچے اور آل اولاد, اللہ کرے غلام رسول ہو, وہ آ کے وہاں دو ہاتھ تو اٹھا سکیں. آج اگر آپ مال بٹور کے, ملک کو لوٹ کے, تباہ و برباد کر کے, اور ایسے فیصلے کر کے کہ آپ اس ملک میں کسی کو چہرہ نہ دکھا سکیں, دن کی روشنی میں بازار میں نہ جا سکیں, آپ اس ملک کو چھوڑ گئے, یاد رکھیے اس ملنگ کی یہ بات. آپ کا تو نہیں پتا, لیکن آپ کے بچے کبھی آپ کی قبروں کے پاس بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ اس شخص کی کوئی عزت نہیں کرتا, اپنے بچے بھی نہیں کرتے, جو اپنے ملک کی عزت نہیں کرتا, جو اپنے ملک کا خیال نہیں رکھتا. ہم اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں, اس کی محبت میں کم, پاکستان کی محبت میں زیادہ, کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم جتنے ہیں, ہمیں لگتا ہے, اور ہم کم نہیں ہیں. آپ کو کہہ رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے اور ہم کم نہیں ہیں. ہم 25 کروڑ ہیں. ہم 25 کروڑ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے عمران خان ٹھیک ہے. اس بیماری کا علاج اور کوئی نہیں ہے. یہ بیماری عشق ہے, پاکستان سے عشق ہے, اس کے عوام سے عشق ہے, اور اس عشق کا نام ہے عمران خان. اب اس عشق کو سینے سے کیسے نکالو گے؟ کیا ڈیالہ جیل کی کال کوٹ لی؟ میرے ہاتھ میں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال دیں. ایک لا گریجویٹ کو, ایک 2 ٹائمز M.A کو, اس وقت 2 دفعہ کے M.A تھا, اب اللہ نے تیسری بار بنا دیا. آپ نے مجھے میرے مردان میں, جس نے میرے سر پہ عزت کا تاج رکھا تھا, آپ نے مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ, آرمی ایکٹ, سیکرٹ ایکٹ, پتہ نہیں کون سا ایکٹ لگایا, اور میرے مردان کے عوام نے کیا کیا؟ واپس میرے سر پہ عزت کا تاج رکھا. اور آخری بار 58,000 سے جیتا تھا, اس بار 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دیا. انہوں نے کہا آپ لگاؤ اس پہ دہشت گردی کے پرچے, اب کہو اس کو ملک دشمن. ہم اس کو محب وطن سمجھتے ہیں, اور یہ صرف علی محمد کی بات نہیں ہے. میرا تو صرف مردان سے ووٹ ہے, عمران خان کا تو میرے مردان کی گلی گلی اور پاکستان کی گلی کوچے سے ووٹ ہے. آپ عمران خان پہ پرچہ کاٹ رہے ہیں, عوام آپ پہ پرچہ کاٹ رہی ہے. جلد اس کا نتیجہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جلد عمران خان صاحب, میرا دل کہتا ہے جس طرح علیمہ آپا, اس طرح بشرا بیوی اور ہماری بہت سی لیڈرشپ باہر نکلی ہے, خان صاحب باہر نکلیں گے. اور آخر میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے سینئر پولیٹیشنز, ان کی بہت بڑی قربانی ہے, ان کی بات بڑی کم کی جاتی ہے. شاہ محمود قریشی
2 دفعہ کا وزیر خارجہ 1.25 سال سے 1.5 سال سے جیل میں وہ پڑا ہوا ہے. لوگ کہتے تھے قریشی عمران خان کو چھوڑ جائے گا. قریشی نے ثابت کیا کہ اصلی اور نسلی ہے. اور اسی طرح بزرگ ہماری ماں جیسی ڈاکٹر یاسمین راشد، مریم صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی جتنی عمر ہے اس سے زیادہ خدمت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے لاہور کی اور پنجاب کی ہے. سینئر خاتون اور 2-3 دفعہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو ہرا چکی ہے. جب بھی میاں صاحب آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ان کو جیل سے ہرا دیتی ہیں، جیل میں پڑی ہوئی ہیں. میاں محمود الرشید صاحب سینئر وزیر پنجاب کے، ایک عاجز ملنگ آدمی، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. کیا گناہ کیا ہے میاں محمود الرشید نے؟ کیا گناہ کیا ہے سابق گورنر چیمہ صاحب نے؟ وفا کا پیکر ہے. جب وہ جا رہا تھا اس کی تصویریں دیکھیں اور اب اس کی تصویریں دیکھیں، لیکن اس کے بدن کو تو آپ نے زخمی کر دیا، اس کے بدن کو تو آپ نے تکلیف دے دی، اس کو تو آپ نے جیتے جی ایک طرح سے مار دیا، لیکن اس کی روح کی توانائی پورے پاکستان میں بولتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر اور میرے بہت ہی پیارے اعجاز چودھری صاحب اس اڈیالہ جیل میں میرے ساتھ جیل کے ساتھی تھے. 500 دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جیل میں، اور ہارٹ کے مریض ہیں. اور سیمابیہ طاہر صاحبہ اور ہمارے وکیل انتظار پنجوتا صاحب، یہ سب کیا گناہ کیا ہے؟ they are prisoners of conscience. ان کو نکالو، ہوش کے ناخن لو، پاکستانیوں پر رحم کرو، پاکستان کے لیڈر کو باہر آنے دو تاکہ وہ سفر وہاں سے شروع کر سکے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. اور یاد رکھنا اس وقت پوری اسلامی دنیا میں 3-4 دانے ہیں اور اس میں ایک عمران خان ہے. یہ قوم اس آدمی کو ضائع نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ.